اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العادیات الحمدللہ قرآن کی ترتیب کے حساب سے 100ویں صورت، الحمدللہ 11 آیات ہیں اس صورت کی۔ اور جیسے پچھلی صورتوں میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ العلم کا نزول کے بارے میں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس صورت کے معاملے میں بھی رائے دونوں ہی پائی جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ مدنی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مکی ہے، لیکن جو زیادہ بہتر بات اہل علم میں تسلیم کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، بلکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی شروع کی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ واللہ عالم۔ یہ صورت 5 قسموں سے شروع ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک قسمیں۔ ان قسموں سے جو نقشہ برآمد ہوتا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ پہلی بات، یہ قسمیں بھی بڑی عجیب ہیں، اور جو نقشہ برآمد ہوتا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہیں جس سے اہل عرب پوری طرح واقف تھے۔ یہ دشمنی ہوتی یا لوٹ مار کرنا ہوتا تو یہ ایسا ہی وہ کیا کرتے تھے کہ کسی قبیلے سے جس سے ان کی دشمنی ہوتی یا جہاں انہوں نے لوٹ مار کرنا ہوتا تو وہاں رات کے وقت اس سے دور پہنچ جاتے کہیں پر، اور اس کے بعد وہاں پڑاؤ ڈالتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اس کے بعد صبح سویرے پو پھٹنے سے پہلے یہ یکایک حملہ کر دیتے، اور یہ وہاں پر عام سی بات تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دشمن قبیلے پر حملے کا ارادہ کرتے تو آپ بھی ایسا ہی کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہاں سے اس قبیلے سے اذان کی آواز آتی تو پھر آپ وہاں پر حملہ نہیں کرتے، یعنی وہاں پر مسلمان ہیں اس لیے حملہ نہیں کرتے۔ یہ حملہ دین کے بچاؤ کے لیے، دین کی دشمنی سے روکنے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ بہرحال یہ شروع کی 5 قسمیں اسی انداز میں ہیں۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار دوسرے حریف قبیلے پر اس طرح ٹوٹ پڑتے جیسے کہ قسمیں ہیں، تاکہ ان کے مال مویشی پر قابض ہو جائیں۔ مال کی شدید محبت انہیں انسانی جانوں کی ہلاکت سے بے پرواہ کر دیتی۔ اپنے رب کے شکر گزار لوگ تو وہی ہیں جو مال کے بجائے اپنے رب سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ بعد کی 3 آیات میں وہ منظر ہے جو انسان قیامت کے دن دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو ہم لوگوں کو اچھی طرح ایسا منظر دکھائیں جو ہمارے لیے بہتر ہو، اللہ کی رضا کا ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ انسان جو آخرت کا منکر ہے یا اس سے غافل ہے، کیسی یہ اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے۔ آخرت میں صرف ان کے ظاہری اعمال ہی کی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے اسرار تک کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کے لیے آسان کریں یا رب العالمین، ہم لوگوں کے لیے آسان کریں۔ آج اگر ہم نے ان باتوں کا خیال رکھا تو اللہ تعالیٰ یقیناً آسانی فرمائیں گے، آمین یا رب۔ مفسرین کی صورت کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ مجاہدین کی بات کی گئی ہے ان آیات میں، شروع کی 5 قسمیں، لیکن
زیادہ قوی بات یہی نظر آتی ہے کہ یہ عرب میں پھیلی ہوئی اس عام بدامنی کو دلیل کے طور پر اللہ نے پیش کیا ہے ان قسموں میں، جس سے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا، ہر طرف کشت و خون برپا تھا، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، کوئی شخص بھی رات میں چین سے نہیں سو سکتا، کیونکہ ہر وقت یہ کھٹکا لگا ہوتا ہے کہ کب کوئی دشمن صبح سویرے اس پر بستی پر ٹوٹ پڑے گا۔ ایک ایسی حالت جسے عرب کے سارے لوگ ہی جانتے تھے، اس کی قباحت کو محسوس کرتے، گرچہ لوٹنے والا اس پر ماتم کرتا اور لوٹنے والا اس پر خوش ہوتا، لیکن کبھی یہ بھی ہوتا کہ لوٹنے والے کی اپنی شامت آ جاتی۔ یہ وہ کیفیت ہے جو شروع کی قسموں میں جس طرح اللہ نے، اور یہ کہ یہاں سے انسان کی ناشکری کا ہی پتہ لگتا ہے، جو انشاءاللہ ابھی جو آیات پڑھیں گے تو خود یہ واضح ہوگا۔ یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ یہ انہی لوٹ مار کے حوالے سے یہ آیات جو وہاں پر ماحول تھا شروع کی قسمیں اسی کے حوالے سے ہیں۔ واللہ عالم، صحیح بات تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ویسے بھی قسموں کے بارے میں ہم لوگوں نے پہلے بھی بہت ساری باتیں کر چکے ہیں۔ قسمیں جو بھی ہوں، اللہ کی جو بات کہی ہوئی ہے وہ درست ہے۔ جو بات جس کی ہدایت ہمیں ملتی ہے قرآنی آیات میں، ان ہدایت پر عمل کرنا، ان کے آگے سر جھکا دینا ایک مومن کا فرض ہے، اور یہی ایک مومن کرتا ہے، یہی ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ دوسری ایک اور اہم بات ہے، یہ جو قسمیں جو کھائی گئی ہیں اور جو اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ ہم لوگ تو خیر غیر عرب ہیں، عرب کے لیے بھی سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، اور عموماً عرب کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والوں کی جو پھپکار مار رہی ہیں، پھنکار، منہ سے پھنکار نکل رہا ہو ان کے۔ یہ پہلی آیت ہے اور یہ پہلی قسم ہے اس صورت کے اندر۔ لفظ عادیات کہتے ہیں دوڑنے والوں کی۔ اب یہی دوڑنے والوں میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اونٹ ہے، کچھ لوگوں نے کہا گھوڑا ہے۔ آگے کی آیات اور جو لفظ آ رہا ہے اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ اشارہ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرف ہے، یہ قسم۔ اگلی آیت، فالموریات قدحا، اور قسم ہے جب ان چنگاریوں کی جو یہ جھاڑتے ہیں اپنی قدموں سے، اپنی ٹاپوں سے۔ والموریات، یہ وہ چنگاریوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب پتلی زمین پر، اور یہ رات میں ہی نظر آ سکتی ہے چنگاریاں، جو جیسے گھوڑے کی ٹاپیں، جب تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کی ٹاپیں پتھروں پر پڑتی ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے اس صورت کی۔ تیسری قسم، فالمغیرات صبح، اور صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ اثرن بہ نقع، اور اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ ووسطن بہ جمع، اور قسم ہے یہ جب کسی مجلس کے اندر جا گھستے ہیں۔ یہ 5 قسمیں لگاتار ہیں۔ یہ پوری ایک سین ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا۔ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے صبح سویرے یہ اپنے قدموں سے اتنی تیز دوڑ رہے ہیں۔ لفظ سب سے پہلے دوڑنے والوں کے ساتھ آیا دبھا۔ یہ دبھن لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے گھوڑے کے لیے، گھوڑے کی پھنکار کے لیے۔ گھوڑا جب بہت تیز دوڑتا ہے تو جو اس کے منہ سے پھنکار نکلتی ہے نا، سانس، وہ اس کے لیے لفظ آتا ہے۔
اور پھر چنگاریاں نکلتی ہیں قدموں سے اور اپنے قدموں سے، پھر صبح سویرے یہ چھاپا مارتے ہیں. اس کی قسم ہے، پھر اس کی قسم ہے کہ اس موقع پر گرد غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا کے گھس جاتے ہیں. یہ ہے ان 5 قسموں کی بات. یہ قسمیں جن بات پر مقسوم علیہ جس کے لیے قسم کھائی گئی وہ آیت نمبر 6 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، بڑا ناشکرہ ہے. یہ وہ بات ہے جس کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں. یہ ناشکرہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ ابھی بات آتی ہے. اگلی آیت نمبر 7. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور بے شک وہ اس بات پر خود گواہ ہے، وہ خود اس بات پر گواہ ہے، یعنی انسان اس بات پر خود گواہ ہے کہ وہ بہت ناشکر ہے اپنے رب کا. آیت نمبر 8. إِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بے شک وہ خیر سے شدید محبت کرتا ہے. خیر کا لفظ بڑا وسیع لفظ ہے، ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جو اس کے لیے بھلا ہو. اور اسی طرح قرآن میں یہ لفظ مال کے لیے بھی آیا ہے. در حقیقت یہ انسان اس دنیا میں اس کے لیے سب سے محبت والی چیز مال ہی ہے. جو سب سے بڑا خیر کا ذریعہ انسان سمجھتا ہے وہ مال کو ہی سمجھتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے اندر شدید محبت رکھتا ہے، شدید محبت میں مبتلا ہے مال کے. جیسے کہ میں نے قبل عرض کیا، یہ قسمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو عام کشت خون اور غارت گری عرب قبائل میں تھی. وہاں قبیلوں کے درمیان محض انتقامی لڑائیاں نہیں ہوتی بلکہ لوٹ مار کے لیے بھی ایک دوسرے پر چھاپے مارتے، ان کے مال مویشی ہاتھ کر لے جاتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے، انسان بہت ناشکر ہے. یہاں سے شکر کا ایک ڈیفینیشن بھی سامنے آتا ہے جو ہم لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے. شکر صرف یہی نہیں کہ منہ سے الحمدللہ کہہ دیا یا اللہ آپ کا شکر ہے، یہ صرف یہی نہیں. شکر در حقیقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال ہے. اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں، ان کے پاس قوت ہے، اللہ نے سواری کے لیے گھوڑے دیے ہیں، ہے نا، اور ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے بجائے اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ناشکری ہے. اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا شکر ہے. آنکھیں دی ہیں، ان سے وہی کچھ دیکھا جائے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند کرتے ہیں. کان دیا، اس سے وہی کچھ سنا جائے جو اللہ تعالیٰ سننا پسند کرتے ہیں، ہمارے لیے سننا پسند کرتے ہیں. صحت ہے، عقل ہے، یہ تمام چیزیں ان کا صحیح استعمال ہی در حقیقت شکر ادا کرنا ہے. کئی بار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی شے فراوانی میں عطا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس فراوانی میں ہم اسراف سے کام لیتے ہیں. مال زیادہ دیا ہے تو مال کو بے پرواہی سے خرچ کرتے ہیں. ایک اور مثال بڑا کامن ہے ہم لوگوں کے ہاں، پانی نہیں آ رہا ہے، پانی نہیں آ رہا. پانی آنا جب شروع ہوا تو ہم نے پانی کے کچھ ضائع کرنا شروع کر دیا. گاڑی دھو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور نہیں آ رہا تھا تو کتنا پریشان تھے. کیا ہے یہ؟ اسراف ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. میں اس وقت سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہوں. یہاں پر مسجد میں لوگ پانی کا بڑا اچھا انتظام کرتے ہیں. کافی پانی مسجد میں موجود ہوتا بوتلوں میں. لوگ
ایک نہیں کئی بوتلیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لے جائیں، لیکن ہوتا کیا ہے 2-3 گھونٹ پیا ایک بوتل سے، اس کو چھوڑ دیا، اب وہ پانی ضائع ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اسراف ہے، ناشکری ہے اللہ کی. تو شکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پڑھ چکے ہیں پیچھے ہم لوگ سورۃ الابراہیم میں. اگر تم شکر کرو گے، لازماً شکر کرو گے تو ہم لازماً تمہیں اور زیادہ دیں گے. اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت در حقیقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ دل میں شکر کے جذبے کے ساتھ یہ سب کام کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کو سمجھنے کا ہمیں احساس ہمارے اندر پیدا کر دیں کہ ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کا اسراف نہ کریں، ان کو غلط راستے پر استعمال نہ کریں. آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین. اس صورت کی آخری 3 آیات، اور یہ ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو اللہ تعالیٰ اس وقت میں لے جا رہے ہیں جو آخرت میں آنے والا ہے اور جو انتہائی سخت ہے. آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا یعلمون اذا بعثر ما فی القبور. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انسان کو اس بات کا پتہ نہیں جب قبروں کو ادھیڑ دیا جائے گا. وحشر ما فی الصدور، آیت نمبر 10. اور جو کچھ ہے اس میں سے نکال لیا جائے گا، سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے نکال لیا جائے گا، برآمد کر لیا جائے گا، اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک اس دن ان کا رب، انسانوں کا رب پوری طرح باخبر ہوگا، خوب باخبر ہوگا. اللہ تو آج بھی باخبر ہیں. اس دن یہ تمام چیزیں ثبوت کے طور پر انسان کے سامنے ہوں گی. پیچھے ہم لوگ صورتیں پڑھ چکے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. یہ آیت نمبر 11 ہے اور اس صورت کی آخری آیت ہے. ان 3 آیات میں جو بات کہی گئی، یعنی مرے ہوئے انسان جہاں جس حالت میں ہی پڑے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. پھر جو بھی ارادے اور نیتیں جو ان کے دلوں میں ہوں گی، فکر میں ہوں گی، ظاہری افعال کے پیچھے جو باطنی محرکات ہوں گی چھپی ہوئی، وہ سب کھول کر رکھ دیا جائے گا. ان کی جانچ پڑتال کر کے الگ الگ برائی کو الگ الگ چھانٹ دیا جائے گا. دوسرے لفظوں میں فیصلہ صرف ظاہری عمل پر نہیں ہوگا بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو نیات ہیں اس پر ہوگا. در حقیقت جب تک کہ یہ دونوں چیزیں سامنے نہ ہوں تو صحیح انصاف ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے یہ اس بات کی اشارہ ہے، اس بات کی طرف بھی کہ یہ کیوں آخرت ضروری ہے. اس لیے کہ دنیا میں ایسا کرنا، صحیح انصاف کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ نیتیں ظاہر نہیں ہوتی لوگوں کی. ہم ایک اچھا یا برا عمل کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، اس کا پتہ صحیح معنوں میں اس کا فیصلہ نیت کے ساتھ ہی، اس نیت کو سامنے رکھ کے ہی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس دن ہو جائے گا. یعنی اللہ کو اور انسان کو اس دن خوب معلوم ہوگا کہ کون ہے، کیا ہے اور کس سزا یا جزا کا مستحق ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھی چاہیے، الگ الگ قسم کے انسان اور الگ الگ طریقے سے اللہ نے ہر ایک چیز کو واضح کر دیا ہے. یہ آج انسان آج ہیں، میں ہوں، آپ ہیں. ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا لے کے جائیں گے وہاں پر، کیا ہوگا نتیجہ جو ہم لے کے جائیں گے، اس کا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم برے نتیجے سے اپنے آپ کو بچا کر اس دنیا میں چلیں. اس لیے کہ
یہ تو ہو کر رہنا ہے، آخرت تو آ کر رہنی ہے۔ آخرت پہ ایمان ہی نہیں، آخرت پہ یقین ایک ایمان والے کو ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی جو شروع کی 5 آیات ہیں اس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، میں بار بار اس کی توجہ دلاتا ہوں۔ کامیاب ہونے والے لوگ وہی ہوں گے جو ان 5 آیات کی جن کی خصوصیات ان کے اندر ہوں گی۔ ہاں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، غلط راستوں پر پڑنے سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، جو ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے کہتے ہیں۔ ہاں، اور اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ وہم بالآخرۃ یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت پر یقین رکھنے والا بنائے۔ آخرت پر بے یقینی انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتی ہے، آخرت پر یقین انسان کو صحیح راستے پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔